بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان محمدی کی حیات کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلمان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو وہ ہے کہ جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد گزارا۔ آج اسی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ جب نبی کی وفات ہو گئی اس کے بعد جناب سلمان کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ کتابوں میں بھی سب لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ نئی بات میں آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے کہ یہ جناب سلمان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو تصور ہی نہیں کرتے تھے نبی کے جانشین کے طور پر۔ اچھا، یہ آج کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس دور میں کہ جب زبردستی بیعت کرائی جا رہی تھی، اس دور میں اس بات کو کہنا اور اس بات پر عمل پیرا رہنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہ ہمارے کہنے کے لیے آسان ہے، آپ کے سننے کے لیے آسان ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جناب سلمان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اسی مدینے میں، کہ جس مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگ جناب سلمان کے فضائل سنا کرتے تھے۔ وفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہی سلمان ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سارا سلوک ہو رہا ہے، وہ ابھی بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ کہ جناب سلمان کے بارے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ وہ حضرت کے جانشین کے طور پر، جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو تصور ہی نہیں کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول کی بیعت اسی بات کے ساتھ کی ہے، اسی بات پر رسول کی بیعت کی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کروں گا اور حضرت علی کو اپنا امام مانوں گا۔ یعنی جب رسول کی بیعت کر رہے ہیں، جب کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول کا، اسی وقت سے اس بات کے بھی بالکل طے ہو چکا ہے کہ میں رسول کے بعد علی کو امام مانوں گا۔ تو اب کسی دوسرے کو تو بہرحال کوشش کرنا ہی نہیں تھا کہ جب، اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی پوشیدہ بات ہوئی ہوگی کہ کہیں چھپ کے یا کونے میں بیعت کی ہو، تو یہ ساری لوگ جانتے تھے۔ اور آپ نے اپنی زندگی کا شعار بنایا تھا، یعنی اپنی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بنایا تھا کہ آپ ہر امر میں، ہر بات میں، ہر حالت میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے تھے اور پیروی کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، معصوم کی حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جناب سلمان نے مولا کائنات کی مرضی کے خلاف سوچا بھی نہیں۔ کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے جناب سلمان نے سوچا بھی نہیں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی کیا منزلت رہی ہوگی۔ بہرحال ہم آپ تو صرف کتابوں سے دیکھ کے بیان کر سکتے ہیں، باقی جس کے لیے خود معصوم نے کہا ہو کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، تو ہمارے جیسا تو انسان ان کے بارے میں زیادہ کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ پر بہرحال جو کتابوں میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے میں سنا دینا میرا کام ہے، اور سنانے کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اور جو اس بات پر مطلب تانازن ہیں، تانا دیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب صحابہ کو نہیں مانتے ہیں اور ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم مانتے بھی ہیں تو ذکر بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ کسی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو کم عمر کے لوگ ہیں، جن کو معلومات کم ہیں، وہ جانیں کہ جو لوگ مطلب صحابیوں کا اتنا دم بھرتے ہیں، انہوں نے صحابیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ان کا طرز عمل رسول کے ان جلیل القدر یعنی بڑے صحابہ کرام کے ساتھ کیسا رہا ہے، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا اسی میں ایک دو روایت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جناب سلمان چونکہ خود پیروی کرتے تھے مولا کائنات کی، اور صرف اپنے تک نہیں کہ خود پیروی کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی ہدایت کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک روایت ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو اس بات کا حکم بھی دیتے تھے۔ کہ ایک دن مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کائنات کا گزر سامنے سے ہو گیا۔ جب مولا کائنات کا گزر ہوا تو آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے لوگوں، تم اٹھ کر علی کا دامن کیوں نہیں پکڑ لیتے ہو؟ اے لوگوں، تم اٹھ کر علی کا دامن کیوں نہیں پکڑ لیتے ہو اور اپنی مشکلوں کو کیوں نہیں حل کر لیتے ہو؟ یعنی خود تو پیروی کر رہے ہیں مولا کائنات کی، اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم اٹھ کر علی کا دامن کیوں نہیں پکڑ لیتے ہو اور اپنی مشکلوں کو
کیوں نہیں حل کر لیتے؟ خدا کی قسم ان کے علاوہ تم کو کوئی قرآن اور حدیث سے باخبر نہیں کر سکتا. یہ جناب سلمان جیسا صحابی کہہ رہا ہے مولا کائنات کے لیے کہ لوگوں ان کی پیروی کرو، ان کا دامن پکڑ لو، اپنی مشکلات کو حل کرا لو. اور خدا کی قسم ان کے علاوہ، ان کے سوا تم کو کوئی قرآن اور حدیث سے باخبر نہیں کر سکتا. یہ تمام روئے زمین کا حال جانتے ہیں. زمین انہی کی وجہ سے ساکن ہے. ان کا وجود نہ ہوتا تو علم کی روشنی ختم ہو جاتی. اور یہ سرچشمہ ہدایت اور بحر کرامت ہے. یعنی دوسروں کو بھی ہدایت کی پیروی کی جا رہی ہے کہ مولا کائنات کی ہدایت کی پیروی کرو، اور خود بھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے عظیم المرتبت تھے اور کتنا چاہتے تھے اہل بیت رسول کو. یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے. لیکن ان سب کاموں میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان سب کاموں میں یعنی جو اہل بیت کی مودت و محبت، اس کے بدلے میں آپ کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ظلم ضرور ہوا ہوگا. کیونکہ کوئی ایسا نہیں بچا تاریخ میں، آپ کو ایک نام ایسا نہیں دکھا سکتے چاہے وہ صحابی رسول ہو یا تابعین میں سے ہو یا اس کے بعد کا کوئی ہو کہ جس نے اہل بیت سے وفاداری کی ہو اور امت نے اس کے اوپر ظلم نہ کیا ہو. آپ کوئی ایک نام نہیں دکھا سکتے. جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو جناب سلمان کا نام لے لیجیے، جناب ابوذر کو لیجیے، جناب عمار کو لے لیجیے، اور ایسے ہی جتنے نام لے لیجیے. آپ سب کے بارے میں پڑھتے جائیے. تھوڑا بہت بھی جس کو معلوم اس سے پوچھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا اور لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے. تو جناب سلمان تو ان میں سب سے آگے تھے. ان کے اوپر ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہوگا. بھائی یہ بات سن لیجیے اور میں بات تمام کر دوں. باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے یاد کریں گے. مقبول احمد صاحب جو بہت مشہور و معروف ہر کوئی جانتا ہے مقبول احمد صاحب کو، اور ان کو کہ مقبول احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس راہ مودت اور محبت میں جناب سلمان کو سخت اذیتیں اٹھانا پڑی، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی بھی جنبش نہیں ہوئی. لکھتے ہیں کہ بہت سخت اذیت آپ کو برداشت کرنی پڑی. اب سخت اذیتیں کیا یہ آپ سن لیجیے. ایک اس کا آپ کے سامنے مثال دے دیں اور بات ختم کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کی بیعت کرنے کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا. یہ لفظ پہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس قدر مارا گیا کہ آپ کی گردن ٹیڑھی ہو گئی. اس قدر آپ کو مارا گیا کہ آپ کی گردن ٹیڑھی ہو گئی. اور یہ بات آپ کی نظر میں رہے کہ جناب سلمان کوئی جوان آدمی نہیں ہے، ایک بزرگ تھے، ایک طویل، ایک بڑی عمر کے ایک بزرگ صحابی تھے کہ اس قدر آپ کو مارا گیا کہ آپ کی گردن ٹیڑھی ہو گئی، جو آپ کی وفات تک ویسی ہی رہی. یہ جناب سلمان کے اوپر مدینے میں ظلم ہو رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ بیعت کریں، اور بیعت نہیں کرنے کے لیے ان کو یہ سزا ملی. اب آگے سنیے کہ مقبول احمد صاحب آگے لکھتے ہیں کہ کتاب کامل بہائی میں ہے کہ جب جناب سلمان نے آل پیغمبر کی پیروی میں آل پیغمبر کی پیروی میں خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بنی ہاشم نے تو اس وجہ سے بیعت نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو ہم سے افضل جانتے ہیں. بنو ہاشم نے تو اس لیے ہماری بیعت سے انکار کر دیا، خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہم سے افضل کہتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں. مگر تم کو کیا ہوا کہ بیعت سے انکار کر رہے ہو؟ یہ ادھر سے سوال آ رہا ہے کہ تم کو کیا ہوا کہ تم بیعت سے انکار کرتے ہو. جناب سلمان نے جواب دیا کہ میں ان کا شیعہ ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں ان کا شیعہ ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ حضرات جس کی مخالفت کریں گے میں اس کی مخالفت کروں گا، یہ جس کی موافقت کریں گے میں اس کی موافقت کروں گا. یہ ایک دم جناب سلمان محمدی کا ایک دم کلیئر جواب ہے کہ اب اس میں کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا ہے کہ جناب سلمان کے اوپر جو ظلم ہوا، جو ستم ہو رہا، پھر بھی وہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، علی کا شیعہ ہوں، میں بیعت نہیں. یہ تو بعد میں بہت سے افسانے گڑھے گئے کہ کس نے ان کی بیعت کر لی، بیعت کر لی. بہرحال آدمی کہنے زبان سب کے پاس جو کہہ سکتا ہے وہ آدمی کہتا رہتا ہے، بہرحال اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ مسئلہ کہ ایسے حالات میں آپ کو زندگی گزارنا پڑی اور بعد میں مدینہ چھوڑنا پڑا. آپ عراق میں جا کے آباد ہو گئے، اور عراق میں جا کے آباد ہونے میں بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مجبوراً گئے ہوں گے، خوشی خوشی تو نہ گئے ہوں گے. اگر خوشی خوشی جاتے تو عراق جانے کے بعد وہاں یہ نہ کہتے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ نبی کے بعد
جن کو دیکھ کے نبی کی یاد آتی تھی، اب ان سے بھی مفارقت ہو گئی، ان سے بھی جدائی ہو گئی. تو اگر خوشی خوشی جاتے تو یہ جملہ تھوڑی نہیں کہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس میں بھی ان کو مجبور کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، تو ان کو یہ مدینہ چھوڑ کے آپ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد یعنی دوسری دور خلافت میں آپ کو مدائن کا گورنر بنا کر